قتال کی قبولیت کا اللہ کی طرف سے اشارہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی کہ اس امت کے لیے اللہ نے اموال غنیمت کا کھانا حلال کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پردہ بھی رہ گیا کہ کس کا جہاد قبول ہوا ہے کس کا نہیں ہوا، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوئی۔ تو اموال غنیمت کے بارے میں اس پہلی آیت میں یہی فرمایا کہ جو کچھ تمہیں اموال غنیمت ملے ان میں سے خمس اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ خمس کا مطلب 5واں حصہ، یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر لیں، ان میں سے ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکالیں اور باقی 4 مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اب ان کی تقسیم کے اندر پھر ایک اور اصول ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیادے مجاہد کے لیے، یعنی جو پیدل چل کے آیا جہاد میں، اس کے لیے ایک حصہ رکھا، اور جو گھوڑا لے کے آیا اس کے لیے 3 حصے رکھے۔ گھوڑے کی وجہ سے اس کے حصے زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں اور آج بھی گھوڑے پر جو کام کیا جا سکتا ہے وہ پیدل ایک سے زائد بندے بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ فقہاء نے اختلاف کیا ہے، فقہاء احناف نے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی گھوڑے والے کو 2 حصے دے، ایک اس کا ایک گھوڑے کا 3 حصے نہ دے، اس طرح آپ گھوڑے کو انسان پر فضیلت دے رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہاں کسی مذمومہ فضیلت کی بات نہیں ہے، یہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا بس وہ جاری ہوگا۔ ہم اپنی عقل سے کسی کو نہ فضیلت دے رہے ہیں نہ کسی کو کم کر رہے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اس کے مطابق یہ حصہ دیا جائے گا۔ تو مال غنیمت میں اس طرح ہوگا، اور ایک مال ہوتا ہے کہ جس میں مسلمان گئے لیکن لڑائی نہیں ہوئی، کافروں پر رعب پڑ گیا، کافر اپنا مال چھوڑ کے بھاگ گئے، اس کو مال فے کہتے ہیں، اس پر کلی اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ذکر آیا ہے، آج اس حوالے سے ذمہ دار کون ہوگا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی مسلمانوں کا امیر ہوگا یا مجاہدین کا امیر ہوگا وہ اس کو اپنے مصرف میں لائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو اپنا خاص حصہ آپ کو ملتا تھا نا، اس کو بھی آپ لوگوں کی مصلحتوں پہ صرف کر دیتے تھے، کچھ اپنے لیے اپنی ازواج کے لیے خرچہ رکھتے، باقی سارا آپ اپنے غریب صحابہ کو دے دیتے تھے، اپنا خاص حصہ بھی صحابہ کرام میں ہی تقسیم کر دیتے تھے۔ تو یہ صورت مبارکہ جس میں نے کل عرض کیا تھا غزوہ بدر کے تناظر میں اتری ہے، اور غزوہ بدر کے تناظر میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بدر میں 2 قافلے سامنے تھے، ایک کو عیر کہتے ہیں دوسرے کو نفیر کہتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ ملک شام گیا، ملک شام مکہ سے ملک شام جانا ہو تو شمالی طرف پہلے مدینہ آتا ہے، پھر اس سے آگے مزید شمال میں ملک شام آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مکہ والوں کو ملک شام جانے کے لیے مدینہ سے گزرنا پڑتا ہے، اگر وہ مدینہ سے گزریں، اور اگر وہ دور سے چلے جائیں مغربی جانب بحر کلثوم کے کنارے تو بھی جا سکتے ہیں، مدینہ کی جو بندرگاہ ہے یمبو اس کے پاس سے گزریں گے۔ اور مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ غالباً اسی راستے سے گیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ 2 قافلے ہیں، ایک تجارتی قافلہ ہے اور ایک قافلہ اس کو بچانے کے لیے مکہ سے اسلحہ بردار لوگوں کا آ رہا ہے، اور ہمارا ایک کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا۔
مسلمان یہ چاہتے تھے تجارتی قافلے سے آمنا سامنا ہو۔ اب یہاں بعد نے تاریخ کو غلط کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جی مسلمانوں نے تجارتی قافلہ لوٹنا چاہا۔ یہ لوٹنے والا معاملہ نہیں تھا، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب مکہ میں تھے مسلمان تو وہاں پہ مسلمان بھی اور عام لوگ بھی مکہ کے سرداروں کو پیسے جمع کراتے تھے کہ جب آپ تجارتی سفر پہ جائیں تو ہمارے پیسوں کو تجارت میں اس طرح لگائیں یا ہماری چیزیں خرید کے لائیں۔ تو یہ ہجرت کر کے آ گئے تو جو مسلمانوں کے پیسے تھے وہ دبا کے بیٹھے تھے، لہذا چاہا کہ جب یہ آئیں گے تو ان سے راستے میں لے لیے جائیں گے۔ یہ کوئی لوٹنے والی بات نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ سامنا ہو، جو تجارتی قافلہ ہے وہ تھوڑے افراد ہیں اور ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اور جو ان کو بچانے کے لیے قافلہ آیا ابو جہل کی قیادت میں وہ تقریباً 1000 بندہ تھا اور اسلحہ بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرما رہے تھے یا اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہو جائے اور اسلام کو اس لڑائی میں غلبہ دیا جائے۔ اس لیے اللہ کا ارادہ تھا کہ ان کا آمنا سامنا ابو جہل کے لشکر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے رہے کہ دونوں میں سے ایک کا سامنا ہوگا۔ ابو سفیان تجارتی قافلے کو بچا کے نکل گیا، لیکن یہ والے نہیں گئے، یہ جو لڑائی والا قافلہ تھا، لہذا بدر کے مقام پہ آمنا سامنا ہوا۔ یا اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں ان کی نظروں میں کم دکھا رہا تھا اور انہیں تمہاری نظروں میں کم دکھا رہا تھا، حالانکہ کافروں کی تعداد زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ کم دکھا رہے تھے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ وہ زیادہ ہیں اور ہمت نہ چھوڑ رہے۔ اللہ کم دکھا رہے تھے تاکہ یہ لڑائی پہ آمادہ رہیں، اور کافروں کو بھی اللہ اہل ایمان کم دکھا رہے تھے تاکہ کافر بھی نہ بھاگے اور یہ لڑائی ضرور ہو۔ تو پہلے اللہ نے یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ 20 صبر کرنے والے مومن ہوں، 200 کافروں پہ غالب آئیں گے، اور 100 مومن ہوں 1000 پہ غالب آئیں گے۔ یہاں پہ گویا مقابلہ ہو گیا 1 کا 10 کے ساتھ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا اللہ نے تخفیف کر دی ہے، اب یہ ہے کہ 100 بندے 200 پہ غالب آئیں گے اور 1000 2000 پہ غالب آئیں گے۔ اب معاملہ ہو گیا 1 کا 2 کے ساتھ، پہلے تھا 1 کا 10 کے ساتھ۔ تو اس طرح اس معرکہ میں جب فتح حاصل ہوئی تو پھر کچھ قیدی بھی آتا ہے، ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، حضرت عمر کی رائے تو یہ تھی کہ جو جس کا قریبی ہے اس کے حوالے کریں، وہ اسے قتل کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے کے چھوڑا جائے، لہذا یہ تجویز جو ہے اس پہ عمل کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجویز حضرت عمر والی پسند فرمائی کہ ان کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے تھی۔ تو اس طرح سورۃ الانفال اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ التوبہ۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ مدنی سورت ہے، سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ کیوں نہیں لکھی گئی؟ اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ قابل فہم قول یہ نظر آتا ہے کہ دونوں صورتوں کے مضامین ایک جیسے، لیکن ان تمام اقوال سے ہٹ کر جو قول معتبر ہے جو ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، جس پہ آپ نے نہیں لکھوائی بعد میں نہیں لکھی جائے گی، اس لیے کہ اس قرآن کے الفاظ اور حروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے نہیں لکھوائی تو نہیں لکھی گئی۔ تو یہ سورت، اس کا نام توبہ بھی ہے، اس کا نام برات بھی ہے، اس کا نام فاضحہ بھی ہے۔ فاضحہ کا معنی رسوا کرنے والی، کہ اس نے منافقوں کو رسوا کیا۔ شروع میں برات سے آغاز ہوتا ہے
اصل میں مسلمانوں کے مشرکوں کے ساتھ کچھ معاہدے چل رہے تھے اور مشرک ان معاہدوں کو پورا نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ جو معاہدہ پورا نہیں کرتا آپ بھی نہ کرے، دھوکہ نہیں۔ فرمایا مشرکوں سے جا کے کہہ دیں اپنے عہد پورے کرو، اور جن کے ہو گئے، جو چل رہے ہیں ان کے ساتھ عہد ہوگا 4 مہینے تک، اس کے بعد ختم۔ یعنی اگر معاہدہ ختم کرنا ہے تو اعلان کر کے بتا کے کرنا ہے، دھوکہ نہیں کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حج پہ امیر بن کے گئے تھے، تو ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صورت دے کے بھیجا، یعنی اعلان برات کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے جا کے یہ اعلان کر دیا۔ تو یہ صورت ان احکامات پہ بھی مشتمل ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں جہاد کے احکام بھی آئے ہیں، ہجرت کے احکام بھی آئے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارے عمل اللہ پر ایمان لانے کے برابر ہو گئے۔ ایمان بڑا عمل ہے سب عملوں سے، تم نے ایمان قبول نہیں کیا، لہذا ان عملوں کی اہمیت ایمان کے بغیر نہیں ہے، ایمان لاؤ گے تو۔ پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے آبا کو اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کی بجائے کفر کو پسند کرے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور جوڑے اور تمہارے خاندان اور مال اور تجارت اور گھر یہ سب تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو مومن کے دل میں سب سے بڑی محبت اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، جہاد کی ہونی چاہیے، باقی محبتیں ہیچ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ باقی کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دل میں محبتوں اور نفرتوں کو جگہ دینا یہ پورے طور پہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ محبتیں اور نفرتیں کئی دفعہ بے بس آ جاتی ہیں، البتہ انسان ان میں کمی بیشی یا ان کے اسباب کی کوشش کر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر تم میرے نبی کی مدد نہ کرو گے تو اللہ کرے گا، اور اللہ نے اس وقت بھی کی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ساتھی یعنی کل 2 نکلے، پیچھے ان کے 100 بندے تھے اور ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، ہجرت کے سفر میں نکلے تو اللہ نے بچایا۔ اس طرح فرمایا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمانے والے۔ پھر اگلی آیات میں یہاں جو صورت فاضحہ کا میں نے اشارہ کیا تھا وہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والی، اس صورت نے منافقوں کو رسوا کیا۔ کس طرح کہ یہ صورت غزوہ تبوک کے تناظر میں بھی نازل ہوئی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا اس وقت کچھ مشکلات تھیں۔ ایک مشکل تھی کہ سفر، گرمی کا موسم تھا، دوسری مشکل تھی سفر لمبا تھا، تیسری مشکل تھی سواریاں نہیں تھی، چوتھی مشکل تھی خرچہ نہیں تھا، پانچویں مشکل یہ تھی کہ گرمی کی وجہ سے پھل پکنے کا موسم تھا، تو بعض لوگوں کے لیے جو معدود چند کھجوروں کے درخت تھے، بعض کے لیے خوراک کا ذریعہ تھے اور بعض کے لیے سال بھر کی آمدنی کا ذریعہ تھے۔ لہذا ان حالات میں غزوہ تبوک کے لیے سفر کر کے جانا بڑا مشکل تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا آل ایمان فرحاں فرحاں کشاں کشاں، اس کے لیے تیاری کرنے لگے، اور منافق اس سے پیچھے رہنے کے لیے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے یا اس صورت مبارکہ کا حصہ بنائے ہیں، اور فرمایا ہے کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آل ایمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ آل ایمان نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، جبکہ منافق برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
یا اس صورت میں واضح اعلان فرما دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقوں سے بھی جہاد کریں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے سفر کا اعلان فرمایا اور ساتھیوں سے اپیل کر دی کہ چندہ جمع کراؤ، چندہ جمع کرانے لگے، تو اب منافقین کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا بوجھل تھا، لیکن یا قرآن کہتا ہے کہ وہ خرچ کرنے والوں پر اعتراض کرنے لگے۔ دو طرح کے اعتراض، آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی راستہ اعتراض سے خالی چھوڑا ہی نہیں۔ اعتراض کیا ہے؟ ایک صحابی اتنا بڑا بوجھ اٹھا کے لایا، سامان لایا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کہ اس کے لیے وہ تھیلا اٹھانا مشکل تھا، تو منافق دیکھ کے کہنے لگے یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ اور ایک صحابی تھوڑا سا مٹھی بھر جو لے کے آیا، تو منافق کہنے لگے اتنے سے مال کا اللہ نے کیا کرنا، یہ بندہ تھوڑا سا لے کے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر طرح اعتراض کرنے لگے۔ تو ابھی بات آگے بڑھتی ہے غزوہ تبوک کی طرف، لیکن درمیان میں ایک اور معاملہ آیا۔ معاملہ یہ آیا کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی وفات پا گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی، اور وہ بڑا نیک اور مخلص صحابی رسول تھا۔ وہ اپنے باپ کا مخالف تھا، اور مخالفت میں اس نے اپنے باپ کا کئی دفعہ سامنا کیا اسلام کی وجہ سے، لیکن وفات پہ اس کے دل میں نرمی آ گئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ جنازے کے لیے چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے روکا، اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ میں نے کس طرح رسول اللہ کے سامنے جرأت کی۔ میں نے روکا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے میرے نبی، ان کے لیے آپ بخشش مانگے یا نہ مانگے، 70 دفعہ بھی مانگے اللہ نے نہیں بخشنا، تو اللہ نے اجازت تو دی ہے نا، مانگے نہ مانگے، لہذا میں مانگتا ہوں بخشش۔ آپ نے جنازہ بھی پڑھایا اور اس کو اپنی قمیض بھی پہنائی۔ اب یہاں ایک فرق ملحوظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب جب وفات پا گئی، تو آپ نے حضرت ام عطیہ اور دیگر خواتین کو جنہوں نے غسل کا فریضہ انجام دیا، حکم دیا تھا کہ کفن سے پہلے مجھے بتانا۔ غسل کے بعد انہوں نے بتایا تو آپ نے اپنی قمیض دے دی، فرمایا یہ میری بیٹی کو پہنا دو، اس کے اوپر کفن پہنا دو۔ کیوں؟ آپ کی قمیض باعث برکت ہے۔ لیکن اہل علم فرماتے ہیں کہ یہاں وہ معاملہ نہیں ہے، یہاں باعث برکت نہیں ہے، برکت کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ پیچھے آپ نے سنا غزوہ بدر کے قیدیوں کا ذکر، تو ان قیدیوں میں کافروں کی طرف سے حضرت عباس بھی آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو قیدیوں کو روکا گیا کہ فدیہ دے کے چھوٹتے جائیں آہستہ آہستہ۔ ان کے کپڑے پرانے مشیدہ ہو گئے، پھر انہیں کپڑے دیے گئے، تو حضرت عباس کا قد کاٹ پڑا تھا، انہیں کسی اور کی قمیض پوری نہیں آ رہی تھی، انہیں قمیض پوری آئی عبداللہ بن ابی کی۔ لہذا عبداللہ بن ابی کی جو قمیض لے کے حضرت نے اپنے چچا کو پہنائی، تو آپ نے چاہا کہ اس کے احسان کا بدلہ لے لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے بعد واضح حکم فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی منافق فوت ہو جائے آپ نے آئندہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ پہلے والا اختیار اللہ نے ختم کر دیا۔ اب پھر آئیے جی غزوہ تبوک کے سفر کی طرف۔ غزوہ تبوک کے بارے میں تیاریاں جاری ہیں، تو جو منافق ہے نا وہ بڑے بہانے اور عذر کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے گھریلو کام ہے، کوئی پریشانی، بعض کہتے ہیں ہمارے گھر پردے والے ہیں جی بعد میں کیا بنے گا، اور ایک آگے کہنے لگا
کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں وہاں جا کے فتنے میں پڑ جاؤں گا. اس طرح کے ادھر بہانے تراشنے لگے اور پھر بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں پیچھے رہنے کی اجازت مل گئی. قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک گروہ اہل ایمان کا ایسا بھی تھا. بَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی یمنی تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے غزوہ تبوک پہ جانا ہے. آپ نے فرمایا سواریاں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں. سواریاں آپ نے؟ فرمایا میرے پاس بھی نہیں ہے. تو وہ آپ کی مجلس سے نکلے. قرآن کہتا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدمع. جب آپ کے ہاں سے نکل کے آئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، ہم اس سفر کے لیے جا نہیں سکتے. وہ رو رہے تھے لیکن منافق پیلے بہانے کر کے پیچھے رہ رہے تھے. تو فرمایا کہ منافق جو پیچھے رہ گئے وہ غنی تھے، ان کے پاس مال بڑا تھا. انہوں نے چاہا کہ ہم پیچھے رہ جائیں. تو اصل میں یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مور ہی لگا دی اور انہیں سمجھ نہیں آئی کہ غزوہ تبوک کے سفر میں کیا فائدے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اللہ کے یہاں کیا اجر ہے. تو اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہی 10واں پارہ ختم ہوا. ابھی غزوہ تبوک کے معاملات چل رہے ہیں جو باقی حصہ کے 11ویں پارے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک کتاب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.